اور ہم نے کافی حصہ ارمغان حجاز کا مکمل کیا ہے۔ ارمغان حجاز وہ علامہ کی انتہائی تاریخی اور بڑی اہم مجموعہ کلام ہے جو علامہ کی وفات کے چند ماہ بعد شائع ہوا۔ ارمغان حجاز نام سے ہی واضح ہے کہ حجاز کا تحفہ۔ تو علامہ نے 1937 میں مادی اسباب اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ حجاز کی طرف کا ایک نیت کرنے کا ارادہ باندھا تھا، اور ان کی یہ دلی چاہت تھی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حج اور جب عمرہ کے لیے جائیں تو یہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو لیکن زندگی نے وفا نہ کی، تو یہ علامہ اسے مکمل نہ کر سکے، لیکن یہ اس کے دو حصے ہیں، اردو اور فارسی۔ اس کی نظموں میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح حضور سے وہ اپنی قلبی، روحانی اور والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں برگیڈی صاحب نے ہمیں بتائی بھی ہیں، اور مزید آج بھی تھوڑا سا اس کو لیبوریٹ کریں گے۔ تو میں بسط ادب و احترام عرض گزار ہوتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ارمغان حجاز کے اس خوبصورت سبق کو آگے بڑھائیں۔ تالی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ویلکم ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری خواہش تھی کہ وہ حج پہ جائیں۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ حج پہ جانے کی تیاری بھی کر رکھی، لیکن صحت نے اجازت نہیں دی اور حضرت حج پہ جا نہیں سکتے۔ لیکن ذہنی طور پہ اور فکری طور پہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مکہ اور مدینہ میں پایا۔ اس کا گواہ میں ہوں، جب میں نے حج کیا تو میں کو 2-2.5 مہینے مکہ اور مدینہ میں رہا 1992 میں۔ تو میں علامہ کے یہ اشعار پڑھتا رہا اور مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ شعر کہے ہی نہیں جا سکتے جب تک اس جگہ پہ بندہ موجود تھا۔ تو روحانی طور پہ کس طرح ان کو ان جگہوں کی زیارت ہوئی، کس طرح انہوں نے تمام وادیوں کو کا ذکر کیا، ایک ایک مقام کا، ایک جگہ کا، یہ اللہ کو پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے۔ میرے خیال کے مطابق وہ نہ جا کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حج قبول کیا۔ اور حجاز کیا ہے؟ حجاز کے معنی ہے یہ ایک پروونس ہے جو عربین پیننسولا کے ویسٹرن کوسٹ کے ساتھ، اصل میں جو ٹرکش امپائر تھی آٹومان، اس کی صوبے تھے عراق، شام، یمن، مصر، آج کل ملکوں کی شکل میں تھے۔ تو حجاز بھی ان کا صوبہ تھا جس میں مکہ بھی تھا اور مدینہ بھی تھا، یمبو اور تبوک سے شروع ہو جاتا تھا، اور طائف اس کا کیپٹل تھا۔ آخری جو گورنر تھا اس کا نام تھا غالب پاشا، اور 1916 میں مکہ فعال ہوا شریف مکہ کی بغاوت کے نتیجے میں، جون کے مہینے میں 26 جون، اور فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے کے تقریباً 90 دن بعد مدینہ جو ہے وہ آٹومان کے ہاتھ میں، آٹومان ختم ہو چکے، خلیفہ کو بھی کسٹڈی میں لے لیا گیا، استنبول پہ بھی ان کا قبضہ تھا۔ somehow or other اللہ تعالیٰ میری کرامت کرے فخر الدین پاشا کا، جس نے مشکل ترین حالات میں مدینے کو کنٹرول کیا، بہت مشکلات، محاصرہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھجوریں کھائی ان لوگوں نے، اور یہ جو چڑیاں ہیں جنگل کی، ان کو ابال کے چاولوں کے ساتھ بنا کے کھاتے۔ 1900 کلومیٹر تھے وہ اپنی آخری پوسٹ کے، جب وہ سارے ایریا فعال ہو چکے تھے، کوئی مدد کی امید نہیں تھی، لیکن ٹرکس دے ہیلپ مدینہ ایون آفٹر فرسٹ ورلڈ وار، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ حجاز تھا جس کو بعد میں
سعودی عرب میں شامل کر دیا گیا، اور اس وقت ان کے صوبے تھے، سینٹرل صوبے کو نجد کہتے تھے، ویسٹرن کو یہ کہتے تھے حجاز۔ تو چونکہ مکہ اور مدینہ حجاز میں تھے، اس لیے مسلمانان بر صغیر حجاز مقدس کا نام، کوئی سعودی عربیہ نہیں تھا، سعودی بھی نہیں تھے، حجاز مقدس میں ارمغان حجاز ہے وہ گفٹ جو حجاز کو بھیجا جائے، یہ تحفہ۔ علامہ کی اس کتاب کا نام ہے ارمغان حجاز۔ تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ آج کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے صوفی و ملا۔ علامہ اقبال دونوں کے خلاف اور دونوں کی عزت کرتے تھے، صوفیاء کی بھی عزت کرتے تھے، علماء کی بھی عزت کرتے تھے، لیکن ٹریڈیشنل صوفی اور ملا کے وہ دشمن تھے۔ جب لوگ کہتے ہیں اقبال سارے محلے کے، دیکھیے انور شاہ کاشمیری تو ان کے گھر آئے، کھانا کھایا، انہوں نے بہت احترام کیا علامہ نے انور شاہ کاشمیری مولانا۔ علامہ اقبال مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی رہے، اور ان کے ساتھ وہ گئے افغانستان۔ صوفیاء میں بھی آپ دیکھیں کہ جواد علی شاہ نے اقبال کا استقبال کیا۔ اقبال مولانا اب میاں شیر محمد شریف پوری کو ملنے کے لیے طرف کرتے، اور اس کے علاوہ پیر گولڑا شریف کو نے خط کی۔ تو یہ نہیں تھا کہ صوفیاء کے ساتھ ان کا یہ تھا کہ وہ صوفیاء اور وہ علماء، جو علماء سو اور صوفیاء سو کی کیٹیگری میں آتے تھے، اور ان کی میجورٹی تھی اس پر۔ علامہ نے ان کی خوب خبر لی۔ علامہ کنوینس تھے کہ تصوف جو ہے، اس نے ایک بہت اہم رول کیا ہے، ادا کیا ہے اسلام کی کنورشن میں بر صغیر میں۔ اور وہ صوفیاء جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اقبال کی کتابوں میں ان کا ذکر انتہائی محبت کے ساتھ۔ اقبال نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی۔ اس کے بعد اسرار خودی میں حضرت میاں میر کی تعریف، اسی کتاب میں ابو علی قلندر کی تعریف، اور اپنی مثنوی جو ہے ابو علی قلندر کی مثنوی گلِ غانا کے جواب میں اپنے والد صاحب کی ہے۔ انہوں نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی ہے، ان کی قبر پہ 2 دفعہ حاضری دی ہے، ایک دفعہ خود، ایک دفعہ جامع اقبال کو۔ حضرت نظام الدین کی تعریف۔ اس لیے میں نے یہ تمام آپ کو واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ مت سمجھا جائے علامہ اقبال صوفیاء کے دشمن تھے یا علماء کے دشمن تھے، الحمدللہ ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن تصوف کی بگڑی ہوئی وہ صورت جو اقبال کے زمانے میں ظاہر ہوئی، اور علماء جو دین کے علم اور موجودہ علوم اور قوانین اس سے بالکل بے بہرا ہوتے، اور یہ لوگ انگریزوں کے حلاوت دستے کا کام دے رہے تھے، انگریز ان سے کام لے رہے تھے، ان کی علامت۔ اس لیے جب صوفی ملا کا ذکر ہوگا تو علامہ فرماتے ہیں گرفتم حضرت ملا ترشروس نگاہش مغزرا نشناسد از تو۔ گرفتم حضرت ملا ترشروس، گرفتم میں نے یہ پکڑ لیا ہے، آئی ہیو کاٹ، کہ حضرت ملا جو ہے وہ ترشرو ہے۔ ترشرو کا میں نے فارسی میں کھٹا، لیکن ترشرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی غصے والا ہوتا ہے، جس کے منہ کے اندر تیزاب بھرا ہوا ہو، ترشی تیزاب کو بھی کہتے ہیں ترشی۔ کہ مولوی صاحب جو ہے ان کے منہ کے اندر ایسا تیزاب ہے، جب وہ بات کرتے ہیں، جب تیزاب باہر نکلتا ہے تو سب کے چہروں کو جھلس کے رکھتے ہیں۔ گرفتم حضرت ملا ترشروس نگاہش مغزرا نشناسد از دوست، نگاہش ان کی نگاہ یا اس کی نگاہ
مکس اور پوسٹ کو نہیں پہچانا. مکس ہوتا ہے ان سائڈ اور پوسٹ ہوتا ہے اسکن چھلکا. یہ آپ ایسے ناریل کا پھل ہے تو باہر کا حصے کو آپ پوسٹتے ہیں, اندر اس کے جو ہے وہ اس کا فروٹ ہوگا. اسی طرح جب بادام کو توڑے باہر اس کی پوسٹ ہے, اندر اس کے مکس. آپ میری بات اب سمجھ گیا. بات کہتے ہیں کہ مولوی صاحب is unable to understand what is inside and what is outside. ہو سکتا ہے بادام کے چھلکے بھی کھا لیں ٹھیک اور مغز کو نہ کھائیں. یعنی دس از وٹ اقبال مینس. اگر با این مسلمانی کے دارم مراو از کاب میراند حقے اوز. اگر با این مسلمانی, اگر اس مسلمانی کے ساتھ, با ان اس کے ساتھ, مسلمانی کے دارم جو میں رکھتا ہوں, دا کائنڈ آف مسلم میں جو ہوں, اور میرا اسلام چونکہ مولوی کے اسلام سے بالکل مختلف ہے, میری انٹرپریٹیشن مختلف ہے. اگر مراو از کعبے, مرا مجھ کو از کعبہ میر عورت, اگر کعبے سے باہر پھینک دے, حقے اس کا حق ہے. راندن کا مطلب ہوتا ہے پش کر کے باہر پھینک. راندہ درگاہ جسے کہتے ہیں نا, ابلیس جو ہے وہ راندہ درگاہ ہے, اللہ نے اپنے دربار سے اسے باہر پھینکا. اقبال کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ جس طرح کا اس کا اسلام یا میرا اسلام ہے وہ اتنا مختلف ہے کہ ان کے خیال کے مطابق مجھے کعبے سے باہر پھینک دینا چاہیے. دس از وٹ دا ملا از ٹرائنگ. تو یہ اقبال کی پہلی ربائی جو حضرت مولانا کے بارے میں انہوں نے کہی ہے کہ دے آر فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ریالٹی, واٹ از اسلام. اور میں جو انٹرپریٹ کر رہا ہوں اسلام کو, میرا ان کا اتنا اختلاف ہے تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے اٹھا کے کعبے سے باہر پھینک. having said this thing, اگلی ربا جو ہے, اگلی جو ربائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ انگریز جو ہے اس نے ملا کو بھی ہائر کیا ہوا ہے اور صوفی کو بھی ہائر کیا. جتنے بڑے بڑے صوفیاء ہیں ہمارے خاندان, خانوادے جنوبی پنجاب کے اور سندھ کے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے مراد اور زمینیں لی ہیں غداری کر کے مسلمانوں کے خلاف. اس میں کوئی شک والی بات, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. سب کو اتنے بڑے بڑے پیر ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ بڑے بڑے خاندان, یہ بڑے بڑے وزراء. آپ کو ہر حکومت میں کچھ وزراء بلکہ وزیر اعظم تھے, گیلانی صاحب, یوسف, یہ سب پیر ہیں. گدی نشین ہے, سجادہ نشین ہے. ان کے گھر کے اخراجات لوگوں کے نظر نیاز اور نظرانے سے کرتے. اقبال کہتے ہیں فرنگی سید بس از کعبہ و دعیف, صداؤ از خان خواہن رفت لا غیر. حکایت پیش ملا باز گفتم دعا فرمود یا رب عاقبت خیر. سید کا مطلب ہے شکار, بستن شکار باندھنا. شکار باندھنا کیسے ہوتا؟ اس وقت کمند جو پھینکتے تھے نا ایسے کر کے, ڈانٹ کے اس پہ لگی ہوتی تھی گردن کے اوپر, اس کو کھینچتے تھے جانور کو, اس کے اوپر ڈانٹ پھینک کے اس کو, اس کے شکار کو باندھنا, باندھ کے. فرنگی, فرنگ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ فرنگ کا لفظ فرینچ سے نکلا, فرانک. اور مسلمانوں نے جب صلیبی جنگیں لڑی اس میں چونکہ اس وقت کا جو پوپ تھا وہ فرینچ تھا, بینیڈکٹ دا فرسٹ یا سیکنڈ. تو پھر بینیڈکٹ جو تھا وہ فرینچ تھا اور فرینچ لوگوں کو لے کے آیا تھا, بعد میں لوگ اس سے شامل ہوئے تو ان کو فرانک کہا گیا, فرانک, اور فرانک کو فرانچ اور فرانک اور فرانک. اب یہ ٹرم جو ہے یہ ویسٹ یورپ کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں جہاں فرینچ بولی جاتی تھی یا فرینچ کا انفلوئنس تھا. اب اس کو انگلینڈ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں, جرمنی پہ بھی لگا سکتے ہیں.
باقی وہ ملک جو ہے سوئٹزرلینڈ ویسی فرینچ اسپیکنگ ہے، آسٹریا ویسی ساری کہ وہ جرمن اسپیکنگ ہے آسٹریا، اور سوئٹزرلینڈ فرینچ اسپیکنگ ہے میجورٹی، باقی 3-4 زبانیں اور بھی ہیں، بیلجیم بھی آتا فرینچ اسپیکنگ، تو فرینک وہ ہے۔ تو اقبال اس چیز کو فرنگی کہتے ہیں، یورپین کو، ویسٹ یورپین کو، یا انگریزوں کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ فرنگی سعید بست از کعبہ و دیر، فرنگی نے شکار کھیلا ہے، اپنے شکار اس نے پکڑے ہیں کعبے کے اندر سے بھی اور مندر کے اندر سے۔ دیر کے معنی ہے ٹیمپل، دیر کے معنی کیا ہے؟ ٹیمپل۔ اور یہ اقبال نے دیر مقام کا لفظ بھی استعمال کیا ہے زوروسٹرین ٹیمپل کے لیے، دیر بتا بھی ہے۔ تو دیر ہندو ٹیمپل، بدھسٹ ٹیمپل یا ایون زوروسٹرین ٹیمپل کے لیے دیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دیر۔ فرنگی سعید بست از کعبہ و دیر، کعبے اور مندر کے اندر اس نے اپنے شکار پکڑے ہیں، وہاں سے شکار کیا۔ جب اسے شکار پکڑ دیے انگریزوں نے، ملا اور صوفی پکڑ دیے، اور پنڈت بھی پکڑ لیے، برہمن بھی پکڑ دیے، صداؤ خان کاہن رفت لا غیر، تو خان کاہوں سے آواز اونچی بلند ہوئی، لا غیر، کوئی غیر نہیں ہے اس کے سوا، یہی ہمارے آقا ہے، یہ مالک ہے انگریز۔ لا غیر اللہ جو ہے نا، اس کی ٹرمنالوجی اب انہوں نے فرنگی پہ لگا دی۔ یہ جو شکار ہو گئے، انہوں نے کہا لا غیر، only the British have got the power to rule۔ بادشاہ معظم جو ہے وہ ہمارے لیے اول الامر ہے، ملکہ وکٹوریا جو ہے وہ سب کچھ ہے، لا غیر، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب خانقاہوں سے لا غیر کی آواز آ گئی تو پھر میں مولوی صاحب کے پاس چلا گیا فتویٰ لینے کے لیے کہ قوایت پیش ملا باز گفتم، میں نے یہ ساری داستان ملا کے سامنے، پیش ملا کے سامنے باز گفتم جا کے دہرائی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا، بجائے اس کے کہ میری مدد کرتے، دعا فرمود، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور فرما دیا یا اللہ پاک بد خیر، یا اللہ آپ بد خیر۔ بس یہ ہے کہ they chewed their words، اور ان لوگوں نے مدد کرنے کی بجائے انہوں نے یہ تماشا لگا دیا کہ یا رب عاقبت خیر، ہم نے کچھ نہیں کرنا، اللہ تو عاقبت جو ہے نا وہ خیر کر دے۔ اب بیٹا یہ آگے اس کو چلانے کا جس چل نہیں رہی۔ اب اقبال ان کی خبر لینے کے بعد ملا اور صوفی کی، اب ہماری خبر لے رہے ہیں ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے۔ بے بندے صوفیو ملا اسیری، حیاتت حکمت قرآن نہ گیری، بے آیاتش ترا کاری جزی نیست، از یاسین او آسان بے ملی۔ بے بندے صوفیو ملا اسیری، آپ لوگ صوفی اور ملا کے بند کے اسیر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ they have chained you، آپ ان کے چین میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اس نے قابو کیا ہوا ہے، آپ کیسے چلا رہے ہیں ملا اور صوفی، جس طریقے سے اونٹ والا اس کو اپنی مہار سے چلا۔ بے بندے صوفی و ملا اسیری، حیات حکمت قرآن نہ گیری، حیات لائف، ڈونٹ گیٹ یور لائف، قرآن کی جو حکمت ہے دانائی، اس سے کوئی لائف تم حاصل نہیں کرتے۔ تم نے قرآن کو بھول گئے ہو، اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کر رکھا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہو، سجا کے رکھا ہوا ہے قرآن کو، کسی کی شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کو نیچے سے گزارتے ہو قرآن کے، اور جب کوئی مر جائے تو یاسین پڑھ کے جان جلدی نکل۔ اقبال کہتے ہیں ترا بے آیاتش ترا کاری جو دن نیست، بے آیاتش قرآن کی آیات کے ساتھ، ترا کاری جو دن نیست، تمہیں اس کے علاوہ کوئی غرض ہے ہی نہیں،
سورہ کاری تیرا کوئی کام نہیں جو دین نیست اس کے علاوہ کہ اب یاسین وہ آسان پہ میری تو اس کی یاسین پڑھ کے آسانی سے تمہاری موت نکل جائے. You have made the Quran just an instrument for death. کہ موت آسان ہو جائے تو یاسین پڑھو اس کو. کہتے ہیں اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے you are totally entirely forgetting. ایک لیٹر بھیجے ہوئی آپ کو تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پڑھیں اس فرمان کو آپ اس کو تعویذ بنا کے This is what we have done with Quran. This is what Iqbal is saying. یا بھوک کے ان کو خط پڑھنے کے بجائے اس پہ کیا ہے وہ اس کا دم کرنا شروع کرتے پڑھ کے نا ان چیز. And this is exactly what happened in Delhi آج سے 300 سال پہلے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے زمانے تک دہلی میں علماء کا یہ خیال تھا کہ عوام کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے, اس کے معنی نہ سمجھنے دیے. تلاوت کریں بہت خوش دانی کے ساتھ, تراویاں پڑھیں, قرآن کا ختم کریں. شاہ صاحب نے اتنا کیا کہ انہوں نے اس کا پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دیا قرآن کو تاکہ عوام کو سمجھنا آسان ہو. اس وقت کی زبان پرشین کی رائج سب پڑھ گئے. علماء نے شاہ صاحب کے کفر پہ فتوے لگائے کہ اگر عوام نے قرآن کو سمجھا تو قرآن کی روحانیت ختم ہو جائے. دے وانٹڈ ہندو پنڈتوں کی طرح جس طرح وہ گیتا اور اپنی مذہبی کتابوں کو ہندو پریزنٹ کر رہے تھے, سنسکرت کسی کو سمجھ نہیں لگتی اور وہ اشلوک پڑھ پڑھ کے تو اونچی اونچی آواز اینڈ دے ڈیڈنٹ لائک کہ سنسکرت کسی کو سمجھ لگتی. ایگزیکٹلی حال تھا ہمارا. وی ور ڈپرائیوڈ آف عربک, ہمیں بالکل سمجھ نہیں لگتی تھی. And they were not allowing us to get it translated into the language which we understood by that. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اقبال کہتے ہیں کہ بندے صوفی و ملا اسیری, صوفی اور ملا کے دام میں پھنسا ہوا ہے. حیات حکمت قرآن نہ گیری, اسی وجہ سے تو قرآن کی جو حکمت ہے دانائی اس سے اپنی زندگی کو نہیں پا رہا, تلاش نہیں کر رہا. بے اوی آتش اس کی آیات کے ساتھ ترا قوری رضی نیز, تمہیں اس سے بڑھ کے کوئی غرض نہیں ہے کہ از یاسین وہ آسان میں میری, تو اس کی یاسین پڑھ کے تمہاری ڈیتھ آسان ہو جائے. اب اگلی جو ربائی ہے دیٹ از آئی تھنک اقبال کی موسٹ امپورٹنٹ ربائی ہے. اس کے معنی آپ پہلے سمجھ میں بیٹھ گیا. اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر مفسرین نے کی ہے, ابن کثیر نے کی ہے, فخر الدین رازی نے کی ہے, جس نے بھی تفسیر جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. دوست تفسیر اور آپ سنیے, آپ لوگ قرآن کی تفسیر اپنے عہد کے مطابق دوبارہ ریڈ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دس از دی اقبال بیسک پیغام جو انہوں نے اس ربائی میں دیا ہے. اور انہوں نے اس حد تک کہا ہے, فخر الدین رازی جو ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر اس کے ہے. اقبال کہتے ہیں جو سرمہ رازی رازی دے فروش استم تقدیر امم دیدم پنہان بے کتاب اندر. جب میں نے فخر الدین رازی کا سرمہ اپنی آنکھوں سے دھو ڈالا تو مجھے قوموں کی تقدیر جو ہے وہ قرآن میں نظر آئی. جب تک میں سرمہ رازی کا سرمہ لگا کے اس کی تفسیر پڑھتا رہا, I was lost in the past. So that's the most important message. فرماتے ہیں کہ قرآن پیش خود آئین آویز, قرآن سے از قرآن بے پیش خود اپنے سامنے آئین آویز ایک آئینہ لٹکا لو. ایبسولوٹلی کسی بھی دور میں مسلمان کو اگر ریفرنس کے طور پہ کسی کتاب کو فالو کرنا چاہتا ہے قرآن کہتے ہیں کہ قرآن should be a
mirror which should be hanging in front of you. The Quran پیشے خود آئینے آویز ایک آئینہ لٹکا لو اپنے سامنے قرآن پاک کا. دیگر گن گشتائی از خیش بگریز. دیگر گن، دیگر گن کا مطلب کیا ہے؟ الٹ پلٹ، اپ سائڈ ڈاؤن. دیگر گن بالکل اپوزٹ 180 ڈگری اینگل پہ ہوگا. اپنے آپ سے تو 180 ڈگری پہ پھر چکا ہے، اپنے دین سے بالکل الٹ ہو گیا. بگریز، اس کام سے گریزاں ہو جا، اپنے آپ کو سیدھا کر. سامنے قرآن رکھ اینڈ دین یو ٹیک اے یو ٹرن. اپنے تمام چیزوں کو بھول جاؤ، ماضی جو کچھ بھی ہے. ترازوی بندے کردار خود رہو، قیامت ہوا یہ پیشن رو برنگیز. ایک ترازو لے لے، بیلنس بدے سامنے رکھ لے، کردار خود رہا، اپنے کردار کا ایک ترازو رکھ لے. اپنا کریکٹر جو ہے اس کو ترازو بنا. اور یہ جو انہوں نے کہا ایک بار میں، یہ ایک حدیث ہے جو میں بھی آپ کو بیان کروں گا. کس بیس کے اوپر کہا ہے کہ اپنے کردار کا ترازو بنا. آیت بھی ہے اور حدیث بھی. پھر کہتے ہیں قیامت آئیے پیشین را برنگیز. پیشین پہلی پرانی جتنی قیامتیں تھیں برنگیز، ان کو برنگیزتا کر کے اپنے سے ہٹا دے اور اپنے کردار کا ترازو رکھ کے قرآن کو سامنے رکھ لے، آئینہ بنا لے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی سمپل تھے، سادہ تھے. مجھے نام بھول گئے. انوار القرآن میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے. فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی. سب صحابہ سمجھ لیتے تھے، ہر ڈسکشن ہوتی تھی، لیکن ان کو کہتے مجھے سمجھ نہیں لگتی. چپ کر کے چلے جاتے تھے. پھر وہی آتی تھی، پھر آپ پڑھتے تھے، کہتے مجھے سمجھ نہیں لگتی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہی آئی، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. انہوں نے کہا آج مجھے سمجھ لگ گئی. حضور نے فرمایا کہ جس کو اتنی سمجھ لگ گئی ہے اس کو سارے دین کی سمجھ لگ گئی. وہ سارا دین ہی ہے کہ یو آر ریسپانسبل اینڈ یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف. ایک نہ ایک دن اس بڑے جج کے سامنے جہاں پہ آپ کی ہر نیکی اور برائی ذرا برابر بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ترازو چلے گا. بات کہتے ہیں وہ ترازو تمہارا اپنا کریکٹر ہے، کردار. اگر آپ اپنے کردار کو ترازو بنا دیں تو پھر دیکھیں کہ ترازو جو ہے آپ کے کردار کا ادھر الٹ رہا ہے کہ ادھر الٹ رہا ہے. اللہ یمین رائٹ کی طرف ہے کہ لیفٹ. اور جب آپ اس طرح اپنا کردار اپنے کو ترازو بنا دیں، اپنے سامنے قرآن رکھ لو، مرر اس سے آپ کو اپنی شکل نظر آئے. اب مرر کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مرر سے ہی مرر نکلا ہے. اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی المومن مرآۃ المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. اور رومی نے اس کو کہا ہے مومنان آئینہ یک دیگران ان خبر میت پیمبر آورند. کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کا مرر ہے. اور یہ خبر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آئے ہیں. خبر کیا تھی کہ حضور جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مولانا روم نے بیان کیا آپس میں. آگے سے ابو جہل آیا، دید احمد ابو جہلوں پہ گروپ شوم نقشی قد بنو ہاشم سے جو کہ حضور کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو جہل کہ کتنا ہم رہ رہے تھے عزت کے ساتھ، اور بڑے کی عزت تھی، چھوٹے عزت کرتے تھے، ہماری ایک تہذیب تھی، تمدن تھا. یہ بنی ہاشم سے ایک شخص نے، اس آدمی نے اٹھ کے نعوذ باللہ ایک نیا دعویٰ کر کے لڑائیاں کرا دی ہیں. بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر کے سارے معاشرے کو تہو باندھا کر کر اور جو گالیاں دے سکتا تھا اس نے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ سن کے
کہا چچا جی آپ نے ٹھیک کہا. ساتھ حضرت علی تھے. اب چند قدم آگے گئے گلی سے تو آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کتنی گمراہی کا شکار تھے, اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا, آپ کو مبعوث کیا, آپ نے ہمیں اللہ کا کلام سنایا, آج ہم ہدایت پا گئے, اللہ کا لاکھ لاکھ آپ پہ رحمتیں ہو چکی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر تم نے ٹھیک کہا. اب تھوڑا آگے گئے تو حضرت علی بچے تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دونوں نے ٹھیک کہا. آپ نے فرمایا میں مرر ہوں, آئینہ ہوں, اس کو اپنی شکل نظر آئی ہے اور اس کو اپنی نظر آئی. یہ ہے مرر. اسی کو رومی نے کہا ہے دید احمد را گزارو کے دوست شو نقشی قد بنو حاصل, اور آگے کہا دید احمد را ابو بکرو کے, اور پھر کہا کہ مومنانہ آئینہ ایک تھی. تو قرآن کو آپ آئینہ بنا لیں اور قرآن کے اندر دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا جو قرآن کے تقاضے ہیں آپ پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیا آپ کی شکل جو ہے وہ قرآن کے برابر ہے؟ قرآن میں مومن کی صرف شکل کی جو ہے نا شکل ظاہری, وہ ایک ہی آیت ہے جس میں کہا کہ سیماؤں کی وجوہ ہے من اثر السجود, ان کی پیشانیاں سجدے کے نشان کی وجہ سے چمک رہی ہو. قرآن کہتا ہے سچ بولو کہ آپ سچ بولتے کہ نہیں بولتے. قرآن کہتا ہے ناحق کسی کا مار نہ کھاؤ, آپ کیا ناحق کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو. قرآن کہتا ہے گواہی کو نہ چھپاؤ. کیا آپ قرآن کے اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ جسے رومی نے کہا نا جملے قرآن امرو نہیں یستو وعید, امر کردن سنگ مرمر را کے دی. پورا قرآن جو ہے یا اس میں امر ہے یا نہیں ہے, یا آرڈر ہے یا آپ کو روکا گیا ہے. تو رومی کہتے ہیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے جو اس لیے حکم ملا ہے نا. کبھی سنگ مرمر کو بھی آپ نے حکم دیتے دیکھا ہے؟ کرسی پئی ہوئی ہے, اگر وہ مجبور محض ہے کرسی, تو کرسی کو کسی نے کہا چل. انسان کے پاس اختیار ہے تو امر و نہیں ہے نا. تو یہ ہے قرآن کہ جملے قرآن امر و نہیں ہے, اس کو وعید, یا امر ہے یا نہیں ہے یا وعید ہے. وعید کا مطلب وعدہ دیا گیا ہے آپ کو, دس ول ہیپن. قرآن میں 3 چیزیں رومی نے کہی ہیں اور تینوں ہی قرآن کی بیسس ہے. حکم, احکامات, اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد وعید. یہ ان تینوں چیزوں میں اگر آیات کو علیحدہ علیحدہ کریں تو 3 کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں. اسی کو کہا ہے کہ قرآن پیش خود آئین آویز دیگر کن. آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے نا یہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے, اور اس کو زبانی یاد کر لیں نوجوان. میں نے شروع سے I love this ربائی. اقبال کہتے ہیں, سنیں ذرا, زمن بے صوفیو ملا سلامی کہ بھئی گاؤں میں خدا گفتن مارا, ولی تعویل شندر حیرت اندہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. از من زمن میری طرف سے, زمن بے صوفیوں بر صوفیوں ملا سلامی, میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام کہتے ہیں. گڈ بائے, آخری سلام. کہ پیغام خدا گفتند مارا, جنہوں نے خدا کا پیغام ہمیں پڑھ کے سنایا. ولی تعویل شندر حیرت انداز, لیکن قرآن کی جو تعویل کی ہے اس کے احکامات کی, اس نے در حیرت انداز, حیرت میں ڈال دیا ہے جبرائیل کو بھی, رسول اللہ کو بھی, اللہ کو بھی. اللہ کہتے ہیں نام ہے یہ I have sent this thing. جبرائیل کہتے ہیں نا یہ میں پیغام لے کے آیا, اور حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ I have not sent this. But what Mullah is saying, تینوں شخصیات جو امپورٹنٹ ہیں ان کو حیرت میں ڈال دیا, اللہ کو بھی, جبرائیل کو بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور یہ جو کچھ بھی تعویل کر رہے ہیں, یہ اقبال نے ایک اور موقع میں کہا ہے
احکام تیرے پر حق ہیں اور اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پابند. اے اللہ تیرے احکام تو بر حق ہے، لیکن یہ جو ہمارے آگے وضاحت کرنے والے کمنٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ تعویل کر کے قرآن کو پازند بنا سکتے. اور پایند جو ہے وہ زورویسٹرینز کی، مجوسیوں کی، پارسیوں کی مذہبی کتاب کی تفسیر کا نام تھا پازند. اس میں میں نے کافی بولا ہوا ہوں، اقبال زورویسٹر لیگیسی میں، تو کسی وقت انشاءاللہ اس میں تو قرآن کو اور واقعی ہوا. ان لوگوں نے ایگزیکٹلی تفسیر قرآن کی وہ کی جو پازند میں لکھا ہوا. انہوں نے قرآن کی وضاحت ایگزیکٹ اس انداز سے کی جو کرسچنز کا ایمان تھا. ایگزیکٹ. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ نجران کے کرسچنز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سورہ مائدہ کی آیات پڑھ کے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. اور صحابہ کو جھنجھڑیا. ان کے آرچ بشپ نے کہا، سامنے حضور بیٹھے ہوئے، نے کہا جی یہ آپ پہ آیت نازل ہوئی ہے، ان عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہے، انقال المریم، جو اللہ نے مریم پہ ڈالا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی، کوئی اللہ میل ہے، اس کا کلمہ مریم پہ پڑ جائے، مریم پریگننٹ ہو جائے تو بچے کا باپ کون ہوگا؟ صحابہ پریشان ہو گئے. حضور مسکرائے. انہوں نے کہا عقل کے اندھو پوری آیت پڑھو، آگے کیا ہے؟ اگر آپ پوری آیت پڑھے جا کے یہ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے جنم دیا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح کے عقائد ہے. تو حضور نے فرمایا پوری آیت پڑھو تو نہیں سمجھ لگ جائے. مقصد یہ ہے کہ اگر حضور کے سامنے یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے تو کیا قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہم نے کی ہے اس دور سب کچھ ثابت کیا. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں بڑی خوبصورت چیز. کسی نے کہا کہ کوئی بندہ تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن اس نے آدھی کر دی. انہوں نے کہا کہ سنتیں چھوڑ دی ہے، نماز 2 رکعتیں پڑھ کے آ گیا، اس کی زور کی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ لگ گئی ہے، میں تو مسافر ہوں اس دنیا میں، آپ پکے مقیم ہیں. اب سفر تو دنیا تو سفر ہے، تو میں قصر کر. اچھا 6 مہینے گزرے تو نماز چھوڑ. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ لگ گئی، قرآن پڑھا ہے. کیسے لگی؟ واپس ربوں کا رب کا حتیٰ یاتی عقل یقین. اس نے کہا اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ یقین آ جائے. اس نے کہا میرے یقین آ گیا تو میں چھوڑ دیتی. اور تمہیں یقین نہیں آتا پڑھتے رہو. اسماعیلیوں کے امام حسن دی سیکنڈ نے ایران میں کھڑے ہو کے پڑھے انٹرنیٹ کے اوپر، آج سے 900 سال پہلے. 2 بندے ادھر کھڑے کیے، 2 بندے ادھر کھڑے کیے، قرآن کی آیت پڑھی ان ملیک المقتدر. اور خدا تغابن کی آخری آیتیں. قرآن نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے سامنے بادشاہ بیٹھا ہوگا مقتدر، اس کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوں. اس نے کہا 2 فرشتے میرے اس طرف ہے، اس طرف ہے. میں امام ہوں، امام وقت، اور میں مقتدر ہوں. اے ایمان والوں جن پہ مجھ پہ ایمان لائے ہو، آج سن لو قیامت آ گئی ہے. قیامت کیسے آ گئی ہے؟ کہتے ہیں جن لوگوں نے مجھ پہ ایمان لائے ہیں وہ امارٹل ہو گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں. اور جنہوں نے میرا ایمان نہیں لائے مجھ پہ امامت کا، وہ سارے کے سارے پیرش ہو گئے ہیں، وہ ایگزسٹ ہی کرتے، ختم ہو گئے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نماز اور روزہ جو تھے، حج زکوٰۃ وہ فرض تھے قیامت سے پہلے، اب قیامت آ گئی، قیامت کے بعد اب کوئی نہیں ضرورت. یہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیا.
نیکسٹ امام آیا, اس نے کہا کہ جی وہ امام کو غلطی لگی تھی, ان کا اپنے زمانے تک امامت تھی, اب میں ہوں امام. وہ اس نے اور اس طریقے سے یہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے والے, قرآن کو انٹرپریٹ لوگوں نے کیا کس کس انداز سے کیا ہے, ظالمانہ انداز سے. ادھر پادری عبدالحق تھا جو مسلمانوں سے کرسچن ہوا تھا. 1923 میں میرے نانا سے اس کا مناظرہ ہوا تھا 3 دن, اور اس کے بعد اسٹامپ پیپر پہ لکھایا گیا تھا کہ آج کے بعد وہ پنجاب میں انٹر نہیں ہوگا. وہ کہتا ہوتا تھا کہ حدیث پڑھ کے کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, مسلمان کہتے تھے آئیں گے, کہتا تھا آئیں گے تو ان کو مانو گے, جی مانیں گے. یہ کہتے ہیں بعد کیوں ماننا ہے تو مان دو. قرآن پڑھ کے ثابت کرتا تھا, مرتد کرتا تھا لوگوں کو. تو اقبال کہتے ہیں زمن بیش بر صوفی و ملا سلامی, میری طرف صوفی اور ملا کو سلام کہنا کہ پیغام خدا گفتند مارا, جنہوں نے اپنی طرف سے اللہ کا پیغام پڑھ کے ہمیں سنایا ہے. ولی تعویل شمدر حیرت انداز, لیکن ان کی تعویل نے حیرت میں ڈال دیا ہے. خدا و جبرائیل اللہ بھی پریشان ہو گیا, جبرائیل بھی پریشان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دم خود ہو گئے ہیں کہ کیا تعویل کا. This is what we are being taught about the Quran. اگلی روائی جو ہے تھوڑی سی ٹانٹنگ ہے, اقبال نے ٹانٹنگ کی ہے مولوی صاحب کی. اور ملا کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ہمارا ملا جو ہے نا, اس نے کافر بنانے کی فیکٹری لگائی. کہتے ہیں دین نماز کافری رسوا درس, ہمارا دین کفر سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا ہے. زن کے ملا مومن کافر کا رس, کیونکہ ملا ایسا مومن ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑے کافر بنا رہا ہے. اقبال کہتے ہیں زے دوزخ واعظ کافر گری گفت, حدیثی خوش طرز بھائی کافری گفت. ندانت ان غلام آواز خود را کہ دوزخ را مقام دیگری گفت. قیامت آ چکی تھی اور دوزخ کے اندر مولوی صاحب پڑے ہوئے تھے. بات کرتے ہیں دوزخ کے اندر سے واحد جو تھا جو لوگوں کو کافر بناتا ہوتا تھا, اس نے دوزخ کے اندر سے آواز دی, کچھ کہا. حدیثی خوش طرز بھائی کافری کو, کافر نے اس سے بھی زیادہ اچھی بات کر. کافر بھی پڑا ہوا تھا, مولوی صاحب بھی پڑے ہوئے تھے. تو کافر نے کیا کہا, ندانت غلام حوالے خدرا, یہ غلام جو ہے اپنے حالات کے بارے میں بے خبر تھا مولوی, کہ دوزخ را مقام دیگری گفت, کہ دوزخ کو دوسروں کا مقام کہہ رہا تھا. آج کل کے علماء دیکھ لیں 90% وہ ہم سب کو دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں, جنت میں ان کا قبضہ ہے. اور آج میں کشوارہ بہار محمد تقی بہار مرحوم کے واقعہ سناؤں جو شاعری کے فارسی میں انہوں نے کہی ہے, اور اس کا میں معمولی سا آپ کو نا جسٹ بیان کرتا ہوں, کیونکہ وہ حضرت ایران کے رہنے والے تھے, بڑے ہی انتہائی نیک انسان, علامہ کے بڑے عاشق, ڈاکٹر عرفانی میرے استاد کے قریبی دوست. بہار جو تھے 1951 میں فوت ہوئے. بہار کہتے ہیں کہ 2 مولوی بیٹھ گئے. ایک مولوی نے کہا کہ جو تو سنی ہے نا, جو یہودی ہیں کرسچن وہ سارے دوزخ میں. انہوں نے کہا جی سنی بھی دوزخ میں, شیعہ جنت میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا شیعوں میں بھی وہ جس نے پینٹ پہن لی, سوٹ لگا لیا, ماڈرن ہو گیا, وہ بھی دوزخ. انہوں نے کہا جو بھی ٹھیک ہے. کہا اچھا پھر وہ شیعہ تو پینٹ تو نہیں پہنتے, ٹائی نہیں لگاتے, لیکن امام حسین کا ماتم جو ہے نا وہ ایسے چھریوں کے ساتھ نہیں کرتے, وہ بھی رونے کا وہ بھی رونا. اینڈ پہ جب ساری کنڈیشن پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک میں ایک تو مسلمان رہ گئے, باقی سب تو گئی. انہوں نے کہا جی آدھی جنت میری اور آدھی تیری. اس نے کہا کہ میری سفید داڑھی ہے, تیرے استاد تو جوان آدمی ہے, تو کیا کہتی تیری آتی میری, 1/3 تو لے لے, 2/3 مجھے دے دے. اس نے کہا بابا جی تسی بھی کافر. اس نے کہا تو بھی کافر. پیسے جب گئے ہیں تو وہ آپ کو ایک دوسرے کے بھی دوزخ میں بھیج کے چلے گئے. اور یہ ہے جو دوزخ واحد کافر کری. ساری زندگی مولوی اس چکر میں
گمراہ ہو گئے کہ دوزخ کو دوسروں کا مقام سمجھتے. آپ انہوں نے جنت کا ٹھیکہ جو تھا وہ پورا کیا. نیکسٹ تاکہ اس پہ بات نہ آج یہ اب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارے کا سارا لگ رہا ہے ملتان کے پیروں کے اوپر. ٹھیک یہ پیر ہے نا. کبھی صادق حسین قریشی گورنر پنجاب ہوتے ہیں, کبھی گیلانی صاحب ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں, کبھی ہاشمی صاحب منسٹر ہوتے ہیں. کسی پارٹی میں چلے جائیں, خود شناسی پختہ کاری بے پیری گفت حرف نیشتاری بے مرگ ناتمامی جان سپردن گرفتن روزیت خاک مداری. مریض جو تھا خود شناس جس کی خودی بیدار تھی, اپنے آپ کو پہچان رہا تھا. پختہ کاری جو میچور تھا, ایکسپیرینس تھا, اس نے بے پیری گفت حرف نیشتاری, بے پیری گفت اس نے اپنے پیر کو کہا, نیشدار ڈنک مارنے والا حرف. یوسف رضا گیلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی الیکشن آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو کہتے کیوں نہیں ہارتے؟ کہتے ہیں جب ہم ووٹ لینے جاتے ہیں کسی گاؤں میں, ہنس کے ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی پہ کہہ رہا ہے, ٹی وی پہ, تو لوگ کہتے ہیں 11ویں والے پیر آ گئے نے, ووٹ دیو انہوں نے, تو مجھا مر جاندیاں, مجھا دودھ دینا بند کر دینا ہے کہ پیر تو ووٹ کر. خود اس نے ٹی وی پہ ہنس کے کہ پیپل آر سو اسٹوپڈ, خود کہ ہمیں اس وجہ سے ڈر کے کہ بات مر جائے گی. اب آپ دیکھیں مریضی خود شناسی پختہ کاری. ایک ایسا مریض تھا جو اپنے آپ کو پہچانتا تھا, پختہ کار تھا, بے پیری کچھ طرفے نیشداری. اس نے جرت کی اور ڈنک مارنے والا پیر کو کہا, بے مرگے ناتمامی جان سپردن. بے مرگے ناتمامی, انکمپلیٹ موت جو ہے نا, ناتمام, اینڈ نہ ہو, بندہ نزا کی حالت میں ہو. جان سپردن, جان دینا کیا ہوتا ہے کہ تم جتنے بھی پیر ہو تو آتے نزا میں ہو, نہ زندہ ہو نہ مرے ہو, نہ تمہیں موت آ رہی ہے, کیونکہ گرفتن روزیت خاک مزاری, تم مزاروں کی مٹی سے روزی کما رہے. گرفتن روزیت خاک مزاری, مزار کی مٹی سے اپنی روزی تلاش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ نزا کی حالت میں, اس کو نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی آ رہی ہے, کسی کام دے نہیں دوسرے, نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو. اس پیر نے کہا جس کی خود ہی بلند تھی, خود شناس تھا, ہے نا, وہ مریض جو خود شناس تھا, اس نے کہا. اقبال آگے کیا کہتے ہیں, ٹانٹنگ کر رہے ہیں ان پیروں کو جو انگریزوں کے بیعت کیے اسی کے میں فرماتے ہیں, پسندہ گفت پیری خرقہ بازی ترا این نکته باید حرز جان کرد به نمرودان این دور آشنا آباد ز فیضشان براہی می توان کرد. پسند راہ گفت, بیٹے کو کہا, پیری خرقہ بازی, اس بوڑھے پیر نے جو خرقہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا. خرقہ ہوتا ہے وہ گدڑی جو پیروں کی ہوتی تھی, but they are playing with that گدڑی. خرقہ فروش, خرقہ باز, فراڈ کرنے والا پیر جو اپنا خرقہ بیچ رہا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو کہا, ترا ان نکتے باید حرز جان کر. سوچے وہ یہ نکتہ چاہیے, باید چاہیے, حرز جان کر, اپنی جان کے ساتھ پکا لگا لے, اس نکتے سمجھ لے, پکا ہو جا. بے نمرودان ان دور آشنا باش, اس دور کے نمرودوں کے ساتھ دوستی لگا لے. Be friendly with the نمرود of history. کیونکہ یہ فیض شان ابراہیمی توان کر, ان نمرودوں کا فیض اگر تم پہ لگ گیا تو شاید ابراہیمی تمہیں کرنا آسان ہو جائے. اس ٹانٹنگ بار ٹو دیز پیپل جو ان نمرودوں کے ساتھ دوستی لگا. اور ملتان کے جو سور وردی پیر ہیں, میں ان کی کوئی بات نہیں کرتا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت ذکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رکن الدین عالم, لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا سور وردی پیروں کا کہ بادشاہوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں.
تاکہ خلق خدا کا فائدہ ہو. چشتی جو پیر تھے وہ بادشاہوں سے ٹکر گئے. ایک دفعہ شاید محمد تغلق نے بلایا تھا ان کے رکن الدین عالم کو دلی میں حضرت نظام الدین کا مقام کو نیچے کرنے. تو میں نہیں کہتا، کسی کی میں تنقید نہیں کرتا، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو فرقہ باز پیر نے کہا کہ یہ بات پکی طرح باندھ لیں، اس دور کے نمرودوں سے دوستی لگا لیں اور ان کے فیض سے ابراہیمی کرنا شروع کر دے گا، کانٹنگ کرنا شروع کر دے گا. نمرود کے ساتھ دوستی لگا لو، پھر ان کے ساتھ دوستی لگا لو. And exactly I was reading yesterday a book by my teacher, Dr. Syed اکرم شاہ اکرام. قومیت کے بارے میں انہوں نے لکھی. انہوں نے یہ کہا کہ سب سے جو انحطاط کا موقع آیا وہ یہ تھا کہ مسلمان اتنا ڈرے ہوئے تھے ہندوؤں سے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ دوستی میں سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بچ جائے. مولانا حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی پناہ لینے کے بعد شاید ہم پروٹیکٹڈ ہو جائیں. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ اس دور کے نمرود جو ہیں ان کی پروٹیکشن میں چلے جاؤ اور ان نمرودوں کا فیض اتنا آپ کو ہو جائے گا حاصل، اس فیض سے آپ ابراہیم پر. ابراہیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نمرودوں سے دوستی لگائے گا، آگ پائے ٹکر دے، اور اگر آگ بھی جلائی جائے تو اس پہ نمرود کے بت جو ہے ان کو پاش پاش کر. تو یہ وہ چیز ہے جسے اقبال نے کہا ہے. اور یہ ابھی صوفی و ملا کے بارے میں جا رہے ہیں. آج چونکہ ہم نے آغاز کیا ہے تو میرے خیال کے مطابق آج کی ڈوز یہ کافی ہے، اور ہم کویشچن آنسر کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو آج علامہ صاحب جو ہے پیر اور صوفی کے اوپر جو ہے نا، پیر اور ملا پہ